نہیں بنا سکتا، وہ بس وہی بنا سکتا ہے جس نے بنا دیا ہے، اور کوئی نہیں بنا سکتا۔ آگے کہا اور یہ جو سمندر میں سامان اٹھا کے لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے کشتیاں چلتی ہیں۔ اب دیکھیے ابھی تو موٹریں اور یہ چیزیں لگ گئی ہیں کشتیوں میں، لیکن ایک زمانہ ایسا تھا کہ جب یہ کشتیاں چلتی تھیں تو سوائے ہواؤں کے اور کوئی مشینری اس میں نہیں ہوتی تھی۔ ہواؤں کے رخ سے جہاز بڑے بڑے چلتے تھے، آج بھی ان سے فائدہ لیا جاتا ہے۔ تو اللہ جی تو ہر زمانے کے لوگوں کی بات کرتے ہیں نا۔ تو یہ کہا کہ جب سمندر میں آپ نے اس کے بارے میں اور بھی قرآن سے بھی سیکھا ہوگا کہ جب حضرت یونس کا جب واقعہ آتا ہے تو کیا بتایا گیا کہ وہ کشتی میں سوار ہو گئے تو کشتی جو تھی وہ ڈولنے لگ گئی۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم تھا نا۔ تو اور سروائیو کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہوتا تھا کہ کوئی بچا جا سکے اس سے۔ دوسری بات یہ کہ پورے کے پورے ہم ہواؤں کے رحم و کرم پہ ہوتے تھے، سارا کام دن اور رات ہمیں وقت کا تعین دیتے ہیں۔ اللہ جی نے اس لیے بنائے کہ سورج نکل آیا، پاؤں پھٹ گئی ہے تو فجر ادا کر لو، اب سورج یہاں آ گیا ہے نصف النہار پہ تو آپ کو ظہر ادا کرنی ہے، جب سورج اتنے زاویے پہ آ گیا تو عصر پڑھو گے، جب وہ نیچے چلا گیا تو پھر آپ نے مغرب پڑھنی ہے اندھیرے کی طرف، اور پھر اس کے بعد سونے سے پہلے آپ کو عشاء ادا کرنی ہے۔ یعنی نمازوں کا تعین دن اور رات کرتے ہیں آج بھی، کیونکہ مسلمان کو ہدایت یہی ہے نا، روزے کا تعین دن اور رات کرتے ہیں کہ آپ نے اس وقت روزہ رکھنا ہے، اس وقت کھولنا ہے۔ پڑھنے سے پہلے آپ نے قرآن میں آپ نے پڑھا ہے وہ کہ روزے نہیں، آپ نے ابھی وہاں تک آئے، روزے کے اوقات کیسے کہ جب پاؤں پھٹے تو آپ سحری بند کر دیں اور اس کو مکمل کریں شام تک۔ کتب علیکم الصیام جب کا ذکر آیا تو آگے کہا پانی، زمین کی بات اللہ جی نے کی۔ ہر زندہ چیز کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، پانی کے بغیر زندگی ممکن ہی نہیں ہے۔ یہاں مثال جو اللہ پاک بیان کرتے ہیں کہ زمین بھی مردہ ہو جاتی ہے، پھر اللہ جی پانی برسا کے اس کو دوبارہ حیات بخشتے ہیں، اس میں نئی رویدگی آ جاتی ہے، اس میں فصلیں ہونے لگتی ہیں۔ آپ آج کل دیکھیے پانی برسا ہے نا بہت برسات کا، تو اس کے بعد پوری زمین پہ گھاس اگائی ہے، جو پلاٹ ادھر ادھر آپ کے خالی ہیں وہاں ساری گھاس اگائی ہے۔ کسی نے بیج نہیں ڈالا، کسی نے اس میں کوئی اور کھاد اور ایسی چیزیں نہیں ڈالی ہیں۔ تو یہ قدرت رب کی ہے کہ پانی سے وہ مردہ زمین کو بھی زندہ کر دیتا ہے۔ پھر کہا پھر اس میں ہر طرح کے جاندار پھیلا دیے۔ اب یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ جاندار کب زیادہ ہوتے ہیں؟ پانی جہاں ہوتا ہے۔ اگر آپ ماضی کی تاریخ پہ غور کریں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ نسلیں اور مختلف قبائل کہاں آباد ہوتے تھے؟ دریاؤں کے کناروں پہ۔ آپ نے جب دیکھا تھا حضرت، آئندہ دیکھیں گے، آپ کی کلاس ابھی وہاں نہیں پہنچی، کہ حضرت عیسیٰ کے جتنے ماننے والے تھے وہ کون لوگ تھے؟ پانی کے کنارے رہنے والے دھوبی، نہر کے کنارے۔ اور جب یہ جو مختلف قومیں دوسری جگہ سے آ کے دوسری جگہ آباد ہوتی ہیں،
تو وہ کہاں آباد ہوتی ہیں، اپنے مسکن کہاں بناتی ہیں؟ اگر آپ نے مغل ہسٹری پڑھی ہے تو پہلے وہ افغانستان سے آئے اور پھر انہوں نے پنجاب کے دریاؤں کے آس پاس اپنے مسکن بنائے، اپنے گھر بنائے۔ اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ پانی انسان کی بیسک نیڈز میں سے ایک ہے، بنیادی ضرورت ہے، اور پانی کے بغیر حیات ممکن نہیں۔ تو اللہ جی نے کہا کہ اس پانی کے باعث ہم نے بے شمار چرند پرند درندے جانور پیدا کر دیے۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کی گردش میں، جب قرآن میں ایک جگہ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم پہلے ہوائیں بھیجتے ہیں، اس کے بعد بادل آتے ہیں۔ آپ برسات میں اس کا مشاہدہ کریں، آپ کو فوراً یہ بات سمجھ آئے گی۔ پہلے ہوا چلتی ہے اور اس کے بعد بادل آ جاتے ہیں۔ اللہ پاک یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ ہواؤں کی گردش سے پہلے ہوا کا ذکر آیا ہے، پھر کہا ہے سحاب، بادل جو معلق کر دیے جاتے ہیں زمین اور آسمان کے درمیان۔ بادل نہ زمین پہ ہوتے ہیں نہ آسمان پہ ہوتے ہیں۔ آپ اگر کبھی پہاڑی علاقوں میں جائیں تو آپ کو صاف نظر آتا ہے معلق ہوئے تیرتے ہوئے بادل، کہ وہ کیسے تیر رہے ہوتے ہیں۔ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ، اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ عقل والوں سے کیا مراد ہے؟ یہاں انسان عقل والا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو بنایا ہی عقل والا ہے۔ تو گویا ہمیں عرفان الہی چاہیے، تو اللہ کی بنائی ہوئی تمام مخلوقات پر غور و فکر کریں۔ آپ کو کہیں کسی معجزے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہر پتے میں اس کا رنگ نظر آئے گا، ہر دریا کی لہروں میں اس کی قدرت نظر آئے گی، آسمان کے ستاروں میں وہ جھلکتا ہوا نظر آئے گا۔ تو اللہ جی کہتے ہیں غور و فکر کرو اور رب کا عرفان حاصل کرو، پہچان لو اس کو کہ وہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ، واحد معبود حق ہے اور کوئی دوسرا معبود نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ سب سے ضروری پہلا سبق کیا ہے؟ شرک کی نفی۔ باقی ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں۔ تو یہ ساری یعنی والدین کے حقوق، بچوں کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، اس سے سب سے پہلے اللہ کا حق آتا ہے کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کو واحد احد صمد لم یلد ولم یولد جان کر ان اللہ علی کل شیء قدیر جانو، اور اللہ اکبر کہہ کر اس کی بڑائی کو بیان کرو، اور جان لو کہ بس وہی سب سے کیا ہے ہی بڑا، وہ باقی تو سبھی چھوٹے ہیں۔ تو یہ آیت ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ رب کی طاقتوں کا اندازہ کرو عقل کے ساتھ، اور اسی کے آگے جھکو، اور باقی ادھر ادھر کے سارے معبودان باطل جو ہیں ان کی نفی کر دو، ان کو ختم کر دو۔ کوئی آگ، کوئی سورج، کوئی چاند، کوئی اور ایسی چیز موجود نہیں ہے جس کو سجدہ کیا جا سکے۔ سجدہ اگر آپ کو کرنا ہے تو اس خالق حقیقی کے آگے کیجئے جس نے یہ ساری چیزیں بنائی۔ آگے دیکھتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے، من، کچھ، یعنی کہ یتخذو، جنہوں نے پکڑ لیا ہے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اندادن، اس کا ہمسر اور اس کا مد مقابل۔ آپ دیکھیے پہلی جو باتیں کی ہیں
وہ ساری بات کرنے کے بعد اس آیت میں اللہ جی نے وضاحت کر دی کہ لوگوں کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ رب کیا ہے، تو لوگوں نے رب کے علاوہ اس کا ہمسر اور چیزوں کو بنا لیا ہے کہ کہیں سورج پوجا جا رہا ہے، کہیں بت پوجے جا رہے ہیں، کہیں چاند کی پرستش ہو رہی ہے، کہیں وطن کی دیکھیے ہر وہ محبت جو رب کی محبت سے آگے آ گئی، چاہے وہ اولاد ہے، چاہے وہ دولت ہے، چاہے وہ وطن ہے، چاہے کچھ اور ہے، تو وہ جس نے رب کی محبت کو پیچھے کر دیا تو آپ نے اس کو رب کا شریک بنا دیا۔ اللہ جی قرآن میں فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہیں جو اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں، باقی ساری محبتیں اس کے بعد ہوتی ہیں۔ ہم نے اللہ کے حکموں کو پیچھے کر دیا اور دنیا کے حکموں کو یا کاموں کو آگے لے آئے تو سمجھ لیجئے ہم نے شرک کر دیا۔ ابھی آپ یہ دیکھیے قرآن ہم سے کہتا ہے کہ جو ہے سوورن پاور اللہ کے پاس، یعنی اللہ قادر مطلق ہے۔ جمہوریت میں کیا کہتے ہیں؟ سوورینٹی بلانگس ٹو پیپل، لوگوں کے پاس طاقت ہے، لوگوں کے ووٹ کی طاقت ہے۔ یہ غلط ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے ساری طاقتوں کا اصل منبع رب ہے، ہم رب کے بنائے ہوئے اس کے نائب، اس کے خلیفہ، جس کو اس نے دنیا کا نظام سنبھالنے کے لیے پیدا کیا، تو طاقت کا اصل کا مالک جو ہے وہ اللہ پاک ہے، وہ بندہ نہیں ہے۔ تو ہم سارے پیر فقیر بن جاؤ پاویں تے ساریاں طاقتاں، اور وڈیرے بن جاؤ تو سارے لوگوں کو بھی قبضے میں کر لو، شاہ بن جاؤ اور گدیاں دے بیٹھ کے انسانوں کو جانوروں کی طرح ٹریٹ کر لو، اس کی تو رب اجازت نہیں دیتا، اللہ پاک اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ پاک کہتا ہے گولے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر، عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں۔ ہماری تعلیم یہ ہے، لیکن سوچ کا مقام ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، تو پھر عذاب کیسے نہیں آئیں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ یحبونہم، وہ پیار کرتے ہیں کحب اللہ، ایسی محبت جیسی کرنی چاہیے۔ اور اس محبت میں کیا ہے کہ ان الصلاۃ ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، میرا جینا، میرا مرنا، میری زندگی، میری نماز، میرا روزہ، میری عبادت، ہر چیز میرے رب کے لیے، میری قربانی ہر چیز میرے رب کے لیے ہے۔ یہ ہے بندہ مومن مسلمان کا طریقہ کار۔ اس کو چلنا کیسے ہے؟ ان الصلاۃ ونسکی، میری نماز، میری قربانی، میری حیات، میری موت، سب اللہ کے لیے۔ آگے دیکھتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ جو یعنی ایمان لائے وہ شدید ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں، یعنی سب سے زیادہ محبت وہ باری تعالیٰ رب کریم سے کرتے ہیں، ساری محبتیں اس کے بعد ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے ہلاک و برباد ہو جائے وہ بندہ جو درہم یا دینار کا بندہ۔ آج دیکھیے دولت کا بت سب سے زیادہ اہم ہے،
اس کی پوجا ہر طریقے سے کی جاتی ہے، ہر طریقے سے۔ عزت کس کو ملتی ہے؟ جو بہت بڑی گاڑی میں آتا ہے، اس کی کوئی عزت نہیں جو سائیکل پہ آئے گا۔ تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے بہت سے بت پوجنے کے لیے تراش لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہمیں اس راستے پہ جانے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے رب نے ہمیں دکھایا ہے۔ وَلَوْ يَرَى، اور اگر دیکھ لیں الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ ظالم لوگ، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، اِنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، تو وہ جان لیں گے کہ ساری کی ساری قوتیں صرف اللہ کے پاس ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور آگے کہہ دیا ساتھ ہی، اور اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اب یہ دیکھیے کہ یہ یہاں خاص قسم کی بات کی گئی ہے، جب یا اس وقت جن لوگوں نے پیروی کی تھی دنیا میں پیروں کی، تبرہ، وہ ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے۔ روز قیامت کی بات ہو رہی ہے، یعنی دنیا میں آپ نے جن چیزوں کو پوجا ہے، روز قیامت وہی لوگ، وہی چیزیں آپ سے نفرت کا اظہار کریں گے، آپ سے ناراضگی کا اظہار کریں گے۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے تو وَتَقَطَّعَتْ، منقطع کر دیے جائیں گے، بِهِمُ الْأَسْبَابُ، سارے رشتے، سارے اسباب وہ قطع ہو جائیں گے۔ ہم نے سب نے اپنے اپنے اعمال کے لیے فرداً فرداً جواب دینا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس روز ہر بندہ یہ چاہے گا، میں اپنی ماں کو، میں اپنے باپ کو، میں اپنی بیٹی کو، میں اپنی اولاد کو، میں اپنے بیٹے کو دے دوں فدیے میں، اور میری جان چھوٹ جائے اس سے۔ تو گویا سوچنے کی بات یہ ہے، وہ اولاد جس کے لیے ہم جرم کرتے ہیں، حلال حرام سب کی طرف جاتے ہیں، جس کی محبت میں ہم جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، جس کے پیار میں ہم لوگوں سے بلا وجہ فساد کرتے ہیں، غلطی میرے بچے دی ہے، میں اگلے دی جان پہ کھانی ہے کہ تو نے غلطی کی ہے، اپنا الزام دوسروں کے سر پہ لگا رہی ہوں۔ قرآن اس کی تو اجازت نہیں دیتا نا کہ غلطی میرے بچے کی ہے اور میں دوسرے کے سر پہ چڑھ کے عذاب ڈالوں اور اس کو تنگ کروں اور اس کو پریشان کروں۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور جو دنیا میں ہم نے جن کی خدا کی طرح جن کو جانا ہے، روز قیامت وہ کہیں گے ہمیں نہیں پتہ یہ کون ہے۔ اللہ جی کہہ رہے ہیں کہ سارے اسباب منقطع کر دیے جائیں گے۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرْحًا، اور جو ان کے پیروکار تھے وہ کیا کہیں گے کہ اگر ہمیں دنیا میں دوبارہ لوٹنا نصیب ہو جائے، فَنَتَبَرَّأَ، تو ہم بھی ان سے اسی طرح بیزاری کا اظہار کریں گے، منہم، ان سے، کما، جس طرح، تبرعوا، وہ اظہار کر رہے ہیں، منا، ہم سے، کذالک، اسی طرح، یریہکم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اللہ ان کے اعمال کو ان کے لیے حسرت بنا دے گا۔ وما ہم بخارجین من النار، اور ماں نہیں ہم وہ، بخارجین، نکلنے والے ہوں گے، من النار، آگ سے۔
یعنی وہ اس طرح پھنسا دیے جائیں گے آگ میں کہ وہ اس سے باہر نہ آ سکیں گے۔